بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین اکرام، آج کی ویڈیو میں ہم جس چیز کو جانیں گے، جس کو سمجھیں گے، وہ ہے علم جوتش۔ علم نجومیت کیا ہے، اس کو سیکھنا کیسا ہے۔ امام خطابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، علم نجوم جس سے منع کیا گیا ہے، یہ وہ علم ہے جس کے ذریعے نجومی زمانہ مستقبل میں واقع ہونے والے واقعات اور حادثات کے علم کا دعویٰ کرتے ہیں۔ مثلاً ہوا کے چلنے، بارش کے آنے یا بازار میں اشیاء خرد و نوش کے نرخ، ان کی قیمتوں میں جو اتار چڑھاؤ پیدا ہوتا ہے، اس طرح کے اور بھی بہت سے معاملات ہیں جن کا علم جوتش رکھنے والے، علم نجومیت رکھنے والے دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ستاروں کی گردش، رفتار، سمت اور ان کے باہم جمع اور جدا ہونے سے وہ ان امور کے متعلق علم حاصل کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی سمجھ لینا ضروری ہے کہ ستاروں کی کیفیات سفلیات پر بھی، عملیات پر بھی، جادو اور سحر پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں، اور علم جوتش رکھنے والے، علم نجومیت رکھنے والے خود کو امور غیب، غیب کے معاملات، غیب کے کاموں کا بتانے کا دعویٰ کرتے ہیں، حالانکہ علم غیب کو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے ساتھ خاص کر رکھا ہے اور اسے اللہ کے سوا کوئی دوسرا نہیں جانتا۔ شیخ محمد صالح العثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، نجومیت سے مراد یہ ہے کہ آسمانی حالات سے زمینی واقعات پر استدلال کرنا، زمینی واقعات کو آسمانی حالات کے ساتھ جوڑنا، یعنی نجومی زمین پر جو واقعات رونما ہو چکے ہیں یا ہوں گے، انہیں ستاروں کی گردش، ان کے طلوع و غروب اور ان کے باہمی قریب آنے یا دور ہٹنے یا اسی جیسی دوسری چیزوں سے جوڑتا ہے۔ ناظرین اکرام، نجومیت بھی جادو کی ہی ایک قسم ہے اور حرام ہے، کیونکہ یہ توہمات پر مبنی ہے جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ چنانچہ جو واقعات زمین پر رونما ہوتے ہیں، ان کا آسمان میں واقع ہونے والی چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زمین پر رونما ہونے والے واقعات کا تعلق آسمانی حالات کے ساتھ جوڑنے کو باطل قرار دیا ہے۔ اس لیے علم جوتش، علم نجومیت جادو ہی کی ایک قسم ہے اور یہ نفسیاتی طور پر لوگوں کو متاثر کرنے کا سبب بنتی ہیں۔ چنانچہ اس کے ذریعے انسان توہمات، بدفعلیوں اور بے انتہا گمراہیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر کسی دینی یا دنیاوی مصلحت، مثلاً قبلہ کی سمت معلوم کرنا، مہینوں اور تاریخوں کو چیک کرنا و شمار کرنا، یا کھلے سمندر اور صحرا وغیرہ میں راستہ کی طرف رہنمائی وغیرہ لینا، ان معاملات میں چاند، سورج، ستاروں اور سیاروں کا علم حاصل کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس لیے کہ نعیم بن ہند نے عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ علم نجوم میں سے وہ سیکھو جس سے تمہیں خشکی اور سمندر میں راستہ معلوم ہو سکے۔ علم حسب و نسب میں وہ سیکھو جس سے تم اپنے خونی رشتوں کو پہچان سکو، اور یہ بھی سیکھو کہ عورتوں میں سے کون تمہارے لیے حلال اور کون حرام ہے، اور پھر رک جاؤ۔ اور اسی طرح مسعر نے محمد بن عبید اللہ سے اور انہوں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ علم نجوم میں سے وہ چیز سیکھو جس سے تم قبلہ اور راستہ جان سکو۔ تو ناظرین اکرام، ان ساری گفتگو سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے
کہ جیسے علم کہانت، جیسے جادو کا علم حرام ہے، اسی طرح علم جوتش اور علم نجومیت بھی حرام ہیں اور باطل ہیں اور بنیادی طور پر ہی جھوٹ پر مبنی ہیں اور لوگوں کے دین، ایمان اور عقیدے کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں۔ تو معزز ناظرین اکرام، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ ملتی ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔